ساتھ یکسوئی کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے عمل کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے اور سنیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور عبادت جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سوتے ہوئے نہیں ہوتی ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے عالم کو اور ساری کائنات کو اور ساری مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور عدم سے وجود بخشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا حالانکہ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر اور قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کون ہمیں جانتا تھا؟ ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی وجود کے پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر آسمان کے پیدا فرمایا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر زمین کے پیدا فرمایا، اور چاند سورج ستاروں کو اللہ نے بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا بھی کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر مخلوق کو پالنے والا بھی۔ بے شک میرے دوستو بزرگوں، یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں انسانوں کا ایک عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، اور ہر عالم کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی تجارت سے نہیں پلتے، ہم اپنی دکان سے نہیں پلتے، ہم اپنے کاروبار سے نہیں پلتے۔ اگر دوستو بزرگوں بات اس طرح سے ہوتی تو پھر چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں کون روزی پہنچاتا؟ اس لیے دوستو بزرگوں، مقصود ہی یہی ہے ہمارے اجتماعات کا، ہمارے جمع ہونے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اللہ کے راستے اس اجتماعات میں جمع ہو کر واپس اپنے گھر جانے کا، کہ ہم ایک زندگی لے کر جائیں، ایک تبدیلی لے کر جائیں، ایک تغیر ہماری زندگی میں آئے، ایک تبدیلی ہماری زندگی میں آئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے اجتماعات کوئی رسمی نہیں ہے، کوئی بیان تقریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوستو بزرگوں سارے عالم میں ہمارے اس اجتماع کے ذریعے سے ہدایت پھیلے، ہمارے اندر تبدیلی آئے، یہ مقصود ہے دوستو بزرگوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک میں اجتماع کے لیے گئے۔ اجتماع سے پہلے ساتھیوں نے بڑی محنت کی، ایک صاحب کے پاس گئے جو وہاں کے حکمرانوں میں سے تھے، ان کو دعوت دی کہ بھئی ہمارا اجتماع ہونے والا ہے، آپ آئے، بڑا فائدہ ہوگا دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کتنی دنوں کا اجتماع ہوگا؟ کہا 3 دن کا، یعنی ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ آپ ایسا کریں کم سے کم مغرب سے عشاء کے درمیان آ جائے، اور اس میں کتنا وقت آپ لوگ ہیں؟ ہمارے پاس 2.5-3 گھنٹے لے کر آ جائے، ہمارے پاس تو اس کا بھی وقت نہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کتنا وقت ہمیں دے سکتے؟ کہاں میں مشکل سے 10 منٹ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، 10 منٹ فارغ کر کے آ سکتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ 10 منٹ آپ لے کر آ جائیں۔ ہمارے یہاں تو پوری زندگی کی تشکیل ہے، اور پھر جو جتنا دے دے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ 10 منٹ لے کر آئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے توحید اور وحدانیت بیان کیا کرتے تھے۔ وہ آئے، حضرت توحید بیان کر رہے تھے کہ زمینوں سے نہیں ہوتا، اور جائیدادوں سے نہیں ہوتا، اور حکومتوں سے نہیں ہوتا، اور حکمرانوں سے نہیں ہوتا، اور زمینوں کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا، اور یہ سونے چاندی کے ٹھیکرے سے نہیں ہوتا،
انہوں نے کہا ہماری تو اب تک کی ساری زندگی اس پر لگی اور سب دنیا کے لیے، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے مال، آخر پھر ہوتا کس سے ہے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گویا میری دل کی بات حضرت کے کانوں تک پہنچ گئی اور فوراً کہا سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بے شک سبحان بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ 10 منٹ لے کر آئے تھے، 2.5 گھنٹے بیٹھ کر حضرت کا بیان سنا اور جب تشکیل ہوئی تو کہا لو جی میں تیار ہوں اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ اجتماع اور وہ خروج ذریعہ بنا ان کی زندگی کی تبدیلی کا، اور ایسا نکلے کہ کبھی لوٹے نہیں واپس، پوری زندگی لگا دی اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ ملکوں میں گئے اور موت بھی مکہ مدینہ کے درمیان اللہ کے راستے میں واقع۔ یہ مقصود ہے دوستو بزرگوں کہ ہم اس اجتماع سے کچھ فیصلے لے کر جائیں، کچھ عزائم لے کر جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بتلایا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 زندگی دی۔ ایک زندگی وہ ہے جو اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو حقیقی زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہ موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر کبھی ختم نہیں۔ وہ زندگی کا بننا ہی اصل بننا ہے اور اس زندگی کا بگڑنا ہی اصل بگڑنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور دنیا سے لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے پاس ہی ہم آئے ہیں اور دوبارہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا، متنبہ کیا، چوکنا کیا۔ دیکھو او لوگوں، انسانوں سنو، ہمارے پاس آنے والی 2 ہی قسم ہے، تیسری قسم نہیں ہوگی۔ یا تو ہمارے پاس آنے والے مومنین ہوں گے یا ہمارے پاس آنے والے مجرمین ہوں گے۔ دیکھو تم سب کو مرنا ہے اور مر کر ہمارے پاس آنا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تو غیر ایمان والوں کا یقین ہے کہ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، کر لو۔ میرے دوستو بزرگ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے لوگوں، انسانوں سنو، ہوش کے کانوں سے سنو، تم تمام کے تمام کو سارے اعمال کے ساتھ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرہ برابر کسی نے خیر کی ہوں گی وہ بھی دیکھ لے گا اور ذرہ برابر کسی نے برائی کی ہوں گی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو ہمارے پاس مومن بن کر آنا، مجرم بن کر نہیں آنا۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ کہا تم اگر ہمارے سامنے مجرم بن کر آؤ گے تو تم دنیا کی کسی عدالت کے مجرم نہیں ہو اور تم کسی جج کے مجرم نہیں ہو۔ یہاں تو کچھ سفارشیں کام آ جاتی ہیں اور یہاں تو رشوتیں کام آ جاتی ہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، وہاں فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے فرمایا اگر تم مجرم بن کر آؤ گے تو یاد رکھنا تم رب العالمین کے مجرم بن کر آؤ، احکم الحاکمین کے مجرم بن کر آؤ گے، اور پھر تمہارے لیے پھر جو ناکامی ہے اور ہلاکت ہے اور نامرادی ہے، اللہ ہی رحم کرے، اعلان کیا جائے گا ان فلان ابن فلان قد شقی شقاوة فلا يسعد بعدها ابدا۔ فلاں ابن فلاں آج رب العالمین کا مجرم بن کر آیا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ناکام ہو گیا ہے، یہ ہلاک ہو گیا ہے، یہ نامراد ہو گیا ہے، یہ مردود ہو گیا ہے،
یہ ایسا ناکام اور ہلاک اور نامراد ہوا ہے کہ آج کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس مجرم بن کے نہیں آنا، مومن بن کر آنا، ایمان والا بن کر آنا۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو شخص ہمارے سامنے مومن بن کر آئے، ایمان والی زندگی لے کر آئے، تقوی والی زندگی لے کر آئے، اطاعت والی زندگی لے کر آئے، فرما برداری والی زندگی لے کر آئے، یہ شخص کامیاب ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور ایسے شخص کے لیے انعامات ہیں، اور ایسے شخص کے لیے جنتیں ہیں، اور ایسے شخص کے لیے حور و غلمان ہیں، اور ایسے انعامات ہیں، اور ایسے نیکی، ایسے اللہ کے وعدے ہیں۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال کیا۔ یہ فرمایا، اور اس کے بارے میں اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد سعید سعادتا فلا یشقى بعدها ابدا۔ فلاں ابن فلاں آج رب العالمین کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ اعمال والا ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر کر آیا ہے، مجرم بن کر نہیں آیا ہے، مومن بن کر آیا ہے۔ اب یہ کامیاب ہوا ہے اور یہ مراد کو پہنچا ہے، اور یہ ایسی کامیابی کو اور ایسی مراد کو پہنچا ہے کہ یہ آج کے بعد اب کبھی ناکام نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا جمع ہونا، یہ ہمارا اجتماع، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، میرے دوستو بزرگوں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم کامل ایمان والے بنیں۔ یہ دعوت کی محنت ایمان والا بنانے کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت اللہ کے یہاں ایمان والا بنا کر پیش کرنے کی محنت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا، حضرت آپ نے کوئی جماعت بنائی ہے؟ حضرت نے فرمایا، دنیا میں پہلے ہی کم جماعتیں تھی، جو ایک جماعت میں بھی بنا ڈالتا۔ حضرت فرماتے تھے، اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، کہ اس کے ذریعے سے ایمان میں کمال کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے تعلق بڑھے، یہ محنت اللہ تک پہنچنے کی محنت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی الوہیت، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ دل کے رگ و ریشے میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی دعوت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، الایمان الیقین کلو، کہ ایمان نام ہی یقین کامل ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر ہو، گمان اللہ کی ذات سے اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انا ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ۔ ایک صاحب بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، بخار میں مبتلا تھے، بڑا تیز بخار۔ حضور نے کہا لا باس طہور انشاءاللہ، دعا دی اور کہا بھئی تسلی رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بخار میری جان لے لے۔ حضور نے فرمایا، اگر تیرا اللہ کے ساتھ یہ گمان ہے تو پھر تو یہ ہو کر ہی رہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی صفات پر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق۔ اے اللہ تو حق ہے، تجھ سے ملاقات کرنا حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات حق۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ محنت ہے ایمان بنانے کی محنت۔ ایمان بنے گا دعوت کے ذریعے سے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابہ کو داعی بنایا۔ صحابہ داعی تھے، ہر جگہ دعوت دیتے تھے، ہر حال میں دعوت دیتے تھے، ہر ایک کو دعوت دیتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دعوت میں مقصود انفرادی دعوت، جو بار بار کہا جا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ دیکھیے حیات الصحابہ پڑھیں، انفرادی دعوت سے بھرا ہوا ہے آپ کی دعوت اور آپ کی محنت۔
میرے دوستو بزرگوں، صحابہ ہر جگہ دعوت دیتے تھے، اللہ کی بڑائی کے بول، اللہ کی کبریائی کے بول۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رستم کے دربار میں گئے۔ رستم سپہ سالار ہیں، بڑا تکبر، بڑا متکبر، سونے کے تخت پر رستم بیٹھا کرتا تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کپڑے میلے کچیلے، سیدھی سادی حالت۔ رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا فوراً، اللہ ابتعثنا۔ صحابہ جہاں گئے صحابہ نے یہی بات کہی، ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا۔ اور کیوں آئے ہیں؟ یہ فرمایا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کا بندہ اور غلام بنانے کے لیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دعوت کا اہتمام، ہر جگہ دعوت دے، ہر حال میں دعوت دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ جن کے ایمان پہاڑوں جیسے تھے، یہ ایمان کی مجالس قائم کیا کرتے تھے اور ایمان کے مذاکرے کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں کمال کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے شیطان ڈرتا تھا وہاں سے گزرنے کے لیے، ایسا ایمان کا کمال تھا، ایسا تقوی کا کمال تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ دو دو تین تین کا ہاتھ پکڑتے، ایمان کے مذاکرے کرتے اور کہتے یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عمر کے ایمان میں کمال کرے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ بالذات مقصود ہے ہم میں سے ہر ایک، ہم دعوت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے مجمع، دعوت دیں۔ ہم اپنے مقام پر لوٹ کر جا رہے ہیں، دعوت دیں۔ ہمارا وقت دعوت میں گزر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا، مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کا حق اور مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت۔ حکم بن کیسان قبیلے کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، لیکن حکم بن کیسان اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تھک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اور تھکاوٹ کے آثار چہرے سے نمودار ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کروں گا اور اس کے ٹھکانے جہنم تک اسے پہنچاؤں گا، کس نے آپ کو تھکا دیا اور یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے چینی تھی، اللہ کے نبی کو ایک بے قراری تھی۔ آپ دعوت دیتے رہے بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ۔ اس لیے دوستو بزرگوں، دعوت بے چینی کے ساتھ دی جائیں گی، بے قراری کے ساتھ دی جائیں گی، اللہ کے نبی والے غم کے ساتھ دی جائیں گی، یہ دعوت مؤثر ہے۔ آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اگر میں تیری بات مان جاتا تو یہ تو ہلاک ہو جاتا، اب تو ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تو جنت میں داخل۔ اس لیے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام سے مقصود ہدایت ہے، ہلاکت نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، دعوت کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا، ایمان کی علامتوں کا ظہور ہوگا، ایمانی صفات کا ظہور ہوگا۔ صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تیری نیکیاں تجھے خوش کرنے لگے اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کرنے لگے تو جان لے کہ تو ایمان والا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایمان والا بے چین رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کی مثال ایسی ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے یہاں معاف نہ کرے۔ اور مومن اور کافر اور فاسق اور غیر ایمان والے کی اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا، گویا کہ اس نے ایک مکھی اڑا دی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، گناہوں کی نفرت پیدا، ہم اس اجتماع سے طے کر جائیں ہم گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے گھن پیدا کریں گے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ
ایمان کو ہمارے دل میں محبوب بنا لے، ہمارے دل کی زینت بنا دے، گناہوں سے، کفر سے